محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس و مطہر ہے۔ دعائے مغفرت اللہ کے دیگر اولیاء، اتقیاء، صلحاء بندوں کے لیے۔ گرامی قدر سامعین، کل عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ کی توفیق سے مسلمان 10 ذو الحجہ کو سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، جسے ہم قربانی بولتے ہیں۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسان کی تاریخ قدیم ہے۔ جتنا انسان پرانا ہے اتنا ہی قربانی کا عمل پرانا ہے۔ قربانی اور انسان ایک دوسرے سے ہمیشہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ابو البشر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کیا۔ پہلا جوڑا ہے، پہلے بیٹے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے۔ ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار عمل کرنے والے کی نیت بلکہ اخلاص سے نیت پہ ہوتا ہے۔ قبولیت کی نشانی بھی بالکل نمایاں، میں نے بھی قربانی کی، اس نے بھی قربانی کی، آسمان سے آگ آئی، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس کو جلا دیا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس کی قربانی وہاں پڑی کی پڑی رہ گئی۔ میں سوچ رہا تھا جب یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ غفور الرحیم مہربان منان کا کتنا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پہ، کہ پہلے لوگ قربانیاں کرتے تھے، جس کی قبول ہو جاتی تھی لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا، اس کو عزت ملتی تھی معاشرے میں، اس کا مقام ہوتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کا بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا، اس کی قبول نہیں ہوئی، پھر ذلت، رسوائی اور پسپائی اس کا مقدر بنتی تھی۔ آج 20 لوگ ایسے ہیں 5,000 10,000 15,000 کی قربانی کرتے ہوں کہ اللہ قبول کر لیتا ہوگا، اور 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کی قربانیاں کرنے والوں کی قربانیاں اللہ رد کر دیتا ہوگا، لیکن میرے اللہ نے پردہ پوشی رکھی۔ یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کی قبول کر لی ہے اور اس کی قبول نہیں کی، شرائط بتلا دی ہیں کہ قبولیت کے لیے عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے، قبولیت کے لیے نمازی ہونا ضروری ہے، قبولیت کے لیے ریا سے بچنا، نمود و نمائش سے بچنا ضروری ہے، مشرک کی کوئی قربانی نہیں ہے، بے نماز کی کوئی قربانی نہیں ہے، ریاکار کی کوئی قربانی نہیں ہے، حرام کی کمائی سے قیمتی جانور خرید کر قربان کر کے سارے کا سارا غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں میں تقسیم کرنے والے کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ شرائط بتلا دی، آداب بتلا دیے، لیکن میرے رب نے پردے رکھ لیے ہیں
یہ نہیں کہا کہ تیری قبول کر لی ہے، اس کی قبول نہیں کی، اس پر جس قدر بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے کام ہے۔ ورنہ بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی اس میدان میں بھی ننگے ہو جاتے، ان کی قبول نہیں ہوئی تو کوئی وجہ ہوگی نا کہ قبول نہیں۔ یہ کہہ دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر چاہتے ہو قربانیاں قبول ہوں، تقوی پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، خشیت الہی پیدا کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ قبول اور عدم قبول کا میں نے اپنے پاس نتیجہ رکھا ہوا ہے، تم اپنی من مانیت کرتے رہو، نہیں، میری مرضی کے مطابق کرو، تقوی کی روشنی میں کرو، رضا الہی کے حصول کے لیے کرو، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ صورت عبادت اپناتے ہیں، روح عبادت نہیں اپناتے۔ نماز کی شکل و صورت ہے، نظر آتی ہے سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، قوما کر رہا ہے، روح عبادت پتہ ہی نہیں ہے۔ صورت عبادت قربانی ہے، پتہ ہے قربانی لے لی، اب یہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ روح عبادت، قربانی کی روح اور فلسفہ کیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ صورت عبادت معلوم ہے، روح عبادت معلوم نہیں ہے۔ عبادت اللہ کے لیے ہے، اور وہ نماز کی شکل میں ہو، قربانی کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، عمرے کی شکل میں ہو، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے فصلی ربک، نماز پڑھ اس کے لیے، رب کے لیے، وانحر اور قربانی کر کس کے لیے، رب کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز کہہ دو اے پیغمبر، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ بظاہر تو ہم کل جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلائیں گے اور قربانی کا فریضہ ادا کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے رب نے قربانی کے اس عمل میں بڑے فائدے رکھ دیے، بڑے منافع رکھ دیے، بڑی مصلحتیں رکھ دی، ہمارے لیے بڑے سبق رکھ دیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ان منافعوں پر، ان منفعتوں پر، ان فوائد پر، ان مصلحتوں پر، ان اسباب و دروس پہ غور و فکر نہیں کرتے، ورنہ میرے رب نے تو قربانی کے اس عمل کو عبرت کا سامان بنا دیا ہے، اور فکر کا پورا سامان قربانی کے اس عمل میں رکھ دیا۔ مشرکوں میں ہے بے شمار جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے مقابلے میں اللہ کی توحید کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے جب مسلمان جانور کی گردن پہ چھری رکھتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض پڑھتا ہے، اللہم منکا ولک پڑھتے ہیں، اللہم تقبل منی پڑھتے ہیں۔ اللہ کی توحید کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ مشرک قوم میں اللہ کے پیدا کردہ جانوروں کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتی تھی، کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی، لیکن کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اللہ کے پیدا کردہ جانوروں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قربانی کے طریقے اللہ نے ہر قوم کے لیے، امت کے لیے مقرر کیے کہ امتیں اللہ کے دیے ہوئے چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کر دیں، اللہ کے پیدا کردہ جانور۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جانور قربانی کا ہو یا غیر قربانی کا، وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. جس طرح مردار حرام ہے، قیمتی بکرا، قیمتی دمبا، قیمتی گائے، قیمتی اونٹ، اگر وہ طبی موت مر جائے اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں روپے میں کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. والدم، اللہ نے خون کو حرام کر دیا. تکبیر پڑھ کے جانور کو ذبح کر دو، بہنے والا خون حرام ہے، جو بہہ جاتا ہے. جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے وہ حرام ہے، بہہ جائے حرام ہے. ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے. وما اہل به لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا جائے. یہ اماں کی بکری، یہ بابے کا بکرا، یہ لاہور والے کا، یہ پاک پتن والے کا، یہ اجمیر والے کا، یہ لال قلندر کا، یہ سبز قلندر کا، جس کو غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا. لاکھوں کا جانور ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں. اس کے گوشت میں اور خنزیر کے گوشت میں کوئی فرق نہیں. جانور ہی نہیں، کوئی بھی پکوان ہے، نمکین ہو، میٹھا ہو، کچا ہو، پکا ہو، جاندار ہو، خیر جاندار ہو، جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا. توحید کا عملی مظاہرہ کرو، قربانیوں کی روحوں کو سمجھو، لہو نہ بہاؤ، فلسفے پڑھو قربانی کے، اس کی تہ تک پہنچو. کافر قومیں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتی ہیں، اللہ کی توحید کو فراموش کر دیتی ہیں. مسلم قومیں کبھی اللہ کی توحید پہ سمجھوتا نہیں کرتی. آج ہزار ہزار دانی کی تصویر آپ نے اور غیر اللہ کے نام میں جانوروں کو ذبح کیا، اور یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور پہنچی ہوئی سرکار کو ماننے والا مسلم. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی کسی پہ لعنت نہیں کی، اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. ہم عام لوگ کہتے ہیں آج ہر بندہ مفتی، ہر بندہ علامہ ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ ماسٹر ہے، ہر بندہ مولوی صاحب، ہر بندہ مفتی ہے. کہتے ہیں ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نے کبھی کافر کو بھی بد دعا نہیں دی، کسی نے کسی کو بد دعا نہیں دی. لعنت سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی. جب ہم کہتے ہیں نا تجھ پہ لعنت ہو، ہم بد دعا دیتے ہیں کہ تجھے اللہ اپنی رحمت کے قریب بھی نہ آنے. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں لکھ لعنت دے دیتے ہیں. دوسرا سننے والا روکتا نہیں، کہتے ہیں 25,000 کٹ کر لو، 75,000 لعنت. منع کیے ہے لعنت بیچنے کو. لیکن کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، آپ مجبور ہو کے لعنت بیچنے پہ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ اس بندے پہ لعنت بھیجے جو غیر اللہ کے نام میں ذبح کرے. اللہ کے نبی کی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی بد دعا ہے. لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت برسائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہودی عیسائی نبی کی قبر پہ سجدہ کرے، خاتم النبیین محمد اس پہ لعنت کی بد دعا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمہ پڑھنے والا امتی کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے، تو کیا خیال ہے؟ رحمتوں کا حقدار ٹھہرے گا. نبی کی قبر پہ سجدہ کرنے والا لعنتی ہے، اور جو غیر نبی کی قبر پہ سجدہ کرتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ کا فتویٰ کتنا سخت ہوگا. امتی جتنا بھی بڑا نیک ہو، نبی کی گھر پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا. روح قربانی ہے. اگر نبی کی قبر پہ جھکنے والا ملعون ہے تو امتی کی قبروں پہ جا کے جھکنے والے بھی ملعون ہیں. کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. لعن اللہ. یا آپ نے مسلمانوں کو اجازت ہے، آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا میرے صحابہ میں محمد کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. صورت عبادت یاد ہے، روح عبادت یاد نہیں ہے. روح عبادت یاد نہیں ہے. اللہ کے پیدا کردہ جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کرو گے تو روح قربانی کو سمجھ گئے، روح عبادت کو سمجھ گئے.
پھر اللہ نے اس کو ذریعہ معاش بنا دیا. کوئی جانور پال رہا ہے، کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو سارا ساتھ جانوروں کے ساتھ جانور بنے رہتے ہیں بیچارے. صبح و شام، سردی گرمی، ان کو ایک ہی فکر ہے، یار میرے جانور کو کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس کا حادثہ ہو جائے. اپنے بچوں کی طرح پالتے پلوستے ہیں. ان کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنا دیا قربانیوں کو کہ تم پالو اور پھر ان کو بیچو، مال کماؤ. کوئی جانوروں کو پال رہے ہیں، کوئی خرید رہا ہے، کوئی خرید کر منڈی میں لا کے پھر منافع سے آگے بیچ رہا ہے. پھر کوئی ان کے چمڑے خرید رہا ہے، کوئی چمڑے خریدنے والوں کے پاس ان کے چمڑوں کو نمک لگا کر روٹی کما رہا ہے، کوئی چارہ بیچ رہا ہے، کوئی دستانے بنا رہا ہے، کوئی جوتے بنا رہا ہے، کوئی جیکٹیں بنا رہا ہے. لاکھوں اس میں معیشت کی، اربوں کی گردش ہوتی، اربوں روپے کی قربانی کے موقع پہ. یہ فائدہ ہے بہت بڑا جو اللہ نے امت مسلمہ کے لیے. پھر معاشرے کے کتنے لوگ ہیں پیچھے ہوئے، غریب، فقیر، مسکین، حاجت مند، دہاڑی دار طبقہ، جن کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے. گوشت تو دور کی بات ہے، نمک مرچ بڑی مشکل سے پورا کرنے والے افراد، میرے اللہ نے ان کے لیے بھی ان کو گوشت مہیا کرنے کا ذریعہ بنا دیا. اور گوشت بھی موٹے تازہ صحت مند جانور ہوگا. کلوا منها واطعموا القانع والمعتر. قربانیاں کرنے والوں خود بھی کھاؤ، قناعت پسندوں کو بھی کھلاؤ جو مانگتے نہیں ہیں. قانع جو سوال نہیں کرتا اس کو بھی کھلاؤ، والمعتر اور جو سائل ہے اس کو بھی کھلاؤ. دیکھا، اطعموا البائس الفقیر، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو کھلاؤ. اور سب سے اہم بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ قربانی اللہ اور رسول کی اطاعت کی تربیت کرنے والا عمل، بڑی سمجھنے کی بات. صورت قربانی ہے جانور کو ذبح کرنا، اور روح عبادت کیا ہے؟ روح عبادت کیا ہے؟ کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. کیسے تربیت کرتا ہے؟ لنگڑا جانور نہیں کرے گا کوئی مسلمان. کیوں نہیں کرے گا؟ لنگڑا جانور نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کے نبی نے منع کر دیا. تربیت ہوگی کہ جس کام سے نبی منع کر دے اسے رک جاؤ. کانا جانور نہیں کرتے، تربیت ہے کہ میرے نبی نے منع کر دیا. بیمار جانور نہیں کرتے، جس کی ہڈیوں میں گدا نہ ہو وہ جانور ذبح نہیں کرتے. دونتا کرتے ہو غیر دونتا نہیں کرتے. عید پڑھنے کے بعد کرتے ہو، عید پڑھنے سے پہلے نہیں کرتے. علی کو کہا تھا علی میری قربانیاں ذبح کرو، گوشت تقسیم کر دو، کھانے تقسیم کر دو، اوجریاں تقسیم کر دو، صریفائے تقسیم کر دو. قصاب کو کوئی چیز اجرت میں نہیں دینی، نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ لولا لگڑا کر لیا کرو، کانا کر لیا کرو، بیمار کر لیا کرو، لاگت کمزور کر لیا کرو، عید سے پہلے کر لیا کرو، بغیر دو داندے کے کر لیا کرو. قصاب کو اجرت میں گوشت دے دیا کرو، کھانے دے دیا کرو، صریفائے دے دیا نہیں دیتے. تربیت کی ہے، اس عمل نے تربیت کی ہے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کا ہر عمل اللہ رسول کی مرضی کے مطابق. جب ہمیں یقین ہے کہ لولی، لنگڑی، کانی، کوچی، کمزور، بیمار قربانیاں قبول نہیں، اور میرے بھائیوں روح بندگی سمجھ جاؤ. جب یہ یقین ہے کہ عیب دار قربانی قبول نہیں ہوتی تو پھر یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ لولا، لنگڑا، کانا، عیب والا بوسو نہیں ہوتا؟ پھر یہ کیوں یقین نہیں ہے کہ لولی، لنگڑی، کانی، عیب والی نماز
نماز نہیں ہوتی؟ پھر یہ کیوں یقین نہیں ہے کہ لولا لنگڑا کانا عمرہ عمرہ نہیں ہوتا؟ پھر یہ کیوں یقین نہیں ہے کہ لولے لنگڑے کانے بیمار حج نہیں ہوتے؟ پھر یہ کیوں یقین نہیں ہے کہ لولی لنگڑی کانی بیمار ہے بازار سخاوتیں نہیں ہے؟ پھر کیوں یقین نہیں ہے تم لوگوں کو کہ لولے لنگڑی خیرات صدقات اے بازار صدقے ہمارے وہ صدقے نہیں ہیں؟ صورت عبادت ہے، روح عبادت نہیں ہے۔ اگر خلاف سنت قربانی ہو تو وہ تو قبول نہیں ہوتی۔ اسی نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ خلاف سنت وضو ہو تو وضو نہیں ہوتا، خلاف سنت نماز ہو تو نماز نہیں ہوتی، خلاف سنت روزہ ہو تو روزہ نہیں ہوتا، خلاف سنت عمرہ ہو تو عمرہ نہیں ہوتا، خلاف سنت صدقہ ہو تو صدقہ نہیں ہوتا، خلاف سنت حج ہو تو حج نہیں ہوتا۔ اللہ نبی کی بغاوت کر کے کیا جانے والا عمل وہ نجات والا نہیں ہوتا، نافرمانی والا عمل کبھی اللہ کے قریب نہیں کرتا۔ یہ ہمیں تربیت قربانی میں اور سمجھو ان کو، اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے اپنے بیمار عقائد کو ٹھیک کرو، اپنے بیمار وضو ٹھیک کرو، اپنی بیمار نمازیں ٹھیک کرو، اپنی بیمار سخاوتیں ٹھیک کرو، اپنے بیمار سجدے ٹھیک کرو، اپنی بیمار سخاوتیں ٹھیک کرو، اپنے بیمار عمرے اور حج ٹھیک کرو، ورنہ ان بیمار عبادتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے جو کہا سنا، اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا